چمن چمن کو بنا دے بہشت زار کرے چمن چمن کو بنا دے بہشت زار کرے حسین آئے تو ایمان کو استوار کرے حسین آئے تو ایمان کو استوار کرے تھپیڑ کھا گئی کشتی کو کون روکے گا نبی سے کہہ دو نواسے کا انتظار کرے چمن چمن کو بنا دے ایک روز جناب حسن اور حضرت شبیر ایک روز جناب حسن اور حضرت شبیر نانا سے بسد شوق یہی کرتے تھے تقریر ہم دونوں اخی گرچہ ہیں قرآن کی تفسیر پر آپ کو منظور بہت کس کی ہے توقیر فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو گانا واللہ کہ مجھے نانا کی تم جانو ہو دونوں ایک روز جناب حسن فاتحہ امت پہ سر اپنے فدا کرتی ہے زینب امت پہ سر اپنے فدا کرتی ہے زینب سینے سے دل و جاں کو
جدا کرتی ہے زینب، ارے چھپتے ہیں پیسر یادیں خدا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے زینب۔ گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے ہیں، کہتی ہے کہ بیٹے میرے پروان چڑھے ہیں، شہ کہتے تھے ہمشیر یہ کیا کرتی ہو دیکھو، اکبر کو میرے بھیجو، انہیں رن میں نہ بھیجو، وہ کہتی ہے صدقے گئی تم اس میں نہ بولو، زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو، زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا ان کو، تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہمشیر سے شرماتے ہو بھائی، بھجوانے کا اکبر کے نہ تم نام لو بھیا، اکبر کی بلا ان کو لگے وہ رہ جیتا، اول تو وہ ہم شکلیں نبی حسن میں یکتا، اور دوسرے زینب کو ہے سحر کی تمنا، اور دوسرے زینب کو ہے سحر کی تمنا، آسان مجھے بیٹوں کا داغ شہدی ہے، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے، امت پہ پسار ربوں نے۔ اللهم صل على محمد وعجل فرج۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد،
محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صلوات بر محمد وآلہ محمد وآل محمد عزیزان محترم، برادران ایمانی، میرے معزز سامعین، جس آیت کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، اگرچہ اب تک نہ اس کا ترجمہ ہی بیان ہوا اور نہ ہی آیت کے ذیل میں کچھ مفسرات گفتگو ہو پائی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آیت کے ذیل میں جو دو چار باتیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سید الشہداء کے اس بزم میں، اس مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یقیناً تبرک وہی تبرک ہوتا ہے کہ خود انسان کی اس فرش پر شرکت ہو جائے۔ سید الشہداء کارنامہ وہ کارنامہ ہے امام حسین کا کہ انبیاء مدیون ہیں، چاہے نبوت اول کا سلسلہ ہو یا نبوت آخر کا، سب مقروض ہو گئے امام حسین کی ایک دوپہر سے۔ آیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پھونک سے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اگر آپ کھڑی دوپہر میں سورج کے نیچے کھڑے ہو کر سورج کی جانب پھونکتے رہیں اور گزرنے والا آپ سے پوچھے کہ بھائی کر کیا رہے ہیں، اور آپ کا جواب یہ ہو کہ میں نور کو بجھانا چاہتا ہوں، کس کے ذریعے سے؟ پھونک کے ذریعے سے، تو دنیا چاہے کچھ بھی کہے، آپ چاہے جس منصب پر ہو، آپ کا چاہے جو عہدہ ہو، سب کی زبان پر ایک جملہ جاری ہوگا کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ نور وہ نور نہیں ہے جسے پھونک سے بجھایا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنے پھونک سے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، نورانیت کو پھونک سے بجھانا چاہ رہے ہیں، وہ بھی کس کے نور کو؟ اللہ کے نور کو۔ اللہ نے جس کو اجاگر کیا ہے، جسے چمکایا ہے، جسے روشنی دی ہے، کچھ نادان اپنے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی قصہ ہو گیا جو اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے۔ فرعون نے جب جناب موسیٰ، جناب ہارون کی اس تبلیغات کو دیکھا، توحید کے پرچم
کو دیکھا تو ایک مرتبہ حامان کو بلاتا ہے فرعون، کہتا ہے چارہ کار کیا ہے؟ حامان نے کہا میرے ذہن میں کچھ نہیں آتا، تو بتا چارہ کار کیا ہے؟ کہا اللہ سے مقابلہ ہے تو میرے لیے ایک اونچا مکان بناؤ۔ قرآنی آیت ہے، اونچا مکان بناؤ، کیوں؟ تاکہ میں اس اونچائی پر جا کر تیر ماروں اور اللہ کو تیر لگ جائے اور اللہ کا خاتمہ ہو جائے اور میں پھر اپنے کام کو آگے بڑھا سکوں، جناب موسیٰ و ہارون بھی اپنے اللہ کی تبلیغ نہ کر سکے۔ بھائی ہم اور آپ اگر اس آیت کے ذیل میں آئے اور دیکھیں تو فرعون کو چاہے جتنا بڑا بادشاہ مانا گیا ہو لیکن ایک دیوانگی بھی مانی جائے گی کہ اونچائی پر جا کر اللہ کو تیر مار رہا ہے، یعنی یہ کہ جس اللہ تک پہنچنے کے لیے اونچائی کی ضرورت ہو پہلے تو سمجھ جانا چاہیے وہ اللہ نہیں ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہم جہاں بھی ہو، آپ دیکھیے بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا، آج ہم ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنا عبادت خانہ پہاڑوں پر بنایا کرتے تھے، بنی اسرائیل میں بھی یہ تھا، اپنا عبادت خانہ اونچائی پر بنائیں تاکہ ہماری آواز جلدی پہنچ جائے اللہ کی خدمت میں، دعائیں جلدی مقبول ہو جائے۔ نہیں، اللہ نے معیار بتا دیا کہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، تم چاہے بلندی پر ہو یا پستی پر ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے، صدق دل سے اللہ کو پکارو وہ تمہاری آواز پر لبیک کہے گا، اور اگر اخلاص نہ رہا چاہے چوتھے آسمان پر بیٹھ کر شیطان کی طرح اللہ کو پکارتے رہیے، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ فرعون نے یہ کہا کہ اونچائی پر گھر بنایا جائے۔ اب میں یہیں پر اپنے جوان لوگوں کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو پیرامڈ ہے، یہ جو اہرم ثلاثہ ہے جس کو فرعون کی قبر کہا جا رہا ہے، ایک نظریہ فرعون کی قبر ہے، لیکن ایک نظریہ اور بھی ہے کہ میں خود اس نظریے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ ہے کیا؟ یہ جو پیرامڈ بنایا گیا یہ ہے کیا؟ اگر آپ اس کے سب سے کم وزنی پتھر کو لے لیتے ہیں تو 620 کلو کا ہے، جو سب سے کم وزنی پتھر ہے، ورنہ زیادہ وزنی میں آئیے 5000 کلو تک کا پتھر ہے۔ اب اس دور کی ٹیکنالوجی میں آپ مانیے اس اونچائی پر پہنچایا کیسے گیا ہے؟ جب نہ آج کی جرے ثقیل تھی جو کہ بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر اوپر رکھ دیتی ہے، یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ کرنا تھا حضرت انسان کو کرنا تھا، رسی باندھے حضرت انسان کرے، لیکن اس دور میں 5000 کلو پتھر اونچائی پر پہنچا، وہ بھی کتنے میٹر پر؟ مان لیجئے 600 میٹر۔ کیسے؟ کیا وجہ تھی؟ تو بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ان کے پاس اجنہ کی طاقت تھی، اجنہ کو مسخر کیے ہوئے تھے، جنوں کے ذریعے سے کام کراتے تھے، یہ ایک مرحلہ۔ لیکن کچھ اور نظریات بھی موجود ہیں کہ اجنہ بعد کا مرحلہ ہے۔ انسان مضبوط ہے یا جن؟ توجہ ہے یا نہیں؟ زیادہ مضبوط کون ہے؟ انسان؟ کیا آپ نے آج تک سنا کہ کسی جن نے انسان کو تسخیر کیا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن انسان نے جن کو تسخیر کیا ہو بہت زیادہ سنا ہوگا۔ ان خرافات میں مت پڑیے گا کہ فلاں جن نے فلاں انسان کو تسخیر کر لیا، یہ سوائے کہانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ جی، انسان جن کو تسخیر کر سکتا ہے اور ہمیشہ مضبوط کمزور کو پکڑا کرتا ہے۔ اس کا مطلب انسان جنوں سے مضبوط ہے۔ جب انسان جن سے مضبوط ہے تو ضرورت ہے کہ پتھروں کو اٹھانے کے لیے اجنہ کی مدد لی جائے، یا انسان ہی کچھ ایسا کام کر سکتا ہے کہ جو جن کی ضرورت ہی نہ پڑے؟
यकीनन रूह इंसानी बड़ी मजबूत है। आप आइए, रूह इंसानी को अगर देखना है, अल्लाह ने इस रूह से ज्यादा मजबूत कोई शय बनाई ही नहीं है। यही रूह जो हमारे कैद में है, जिस्म के कैद में है, इस रूह से मजबूत अल्लाह ने कुछ नहीं बनाया। कोई मखलूक इस रूह से मजबूत नहीं है। इसीलिए तो ये रूह आजाद होती है जब इंसान मर जाता है। आपको अरबी नहीं आती, मुझे अरबी नहीं आती, लेकिन जब इंसान मरता है तो उसे अरबी में कहा जाता है इस्मा इफ़हम या फलान इब्ने फलान। कोई एतराज करने वाला नहीं है कि भाई इसको गांव ही की सही से जबान आती नहीं थी, आप अरबी में तलकीन पढ़ा रहे हैं। कहा नहीं, जिस्म और रूह का जो कॉम्बिनेशन था वो जुदा हो गया है, यानी कैदे जिस्म से रूह जुदा हो गई। अब रूह में वो ताकत पैदा हो गई है कि जो पहले नहीं थी। अब वो जबान भी समझ सकता है जो पूरी जिंदगी ना सीखा हो। यह है मजबूती रूह की। इंसान की रूह बड़ी मजबूत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मैं जहनों को और नजदीक कर दूं। मसलन हम आपसे कहें कि जाइए, 1 घंटे में कितने देर का सफर आप तय कर सकते हैं? वसीला ले लीजिए, ट्रेन, प्लेन, जो भी लेना है। 1 घंटे में कहां तक पहुंचेंगे? ये बहुत दूर नहीं निकलेगा। यहां से अगर प्लेन का भी सफर करे, बंबई तक पहुंच गया, वो भी बहुत स्पीड अगर चल रहा है, 1100 किलोमीटर के स्पीड से अगर चले, बंबई तक पहुंचे आप 1 घंटे में। लेकिन आप सोइए, आपकी रूह शायद नींद 10 मिनट आई हो, लेकिन अमेरिका में टहल रहे हैं। तवज्जो है या नहीं? नींद आई यहां इलाहाबाद में, अभी 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट के फासले में आपने सफरे अमेरिका तय किया, वापस आए, वहां पर जो जो हुआ अगर आप बयान करने लग जाए तो 1 घंटा निकल जाए। 10 मिनट के फासले में क्या हुआ? कहा नहीं, रूह का जो वक्त है वो बड़ा वसी होता है। क्यों? क्योंकि रूह नूर से बनी है, रूह में नूरानियत है। पता ये चलता है जहां नूरानियत आ जाए वहां वक्त का ठहराव हो जाता है। ये वक्त में हम महदूद इसलिए हैं क्योंकि नूरानियत हमारी महदूद है। तो अब मेराज को समझिएगा, कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा और नबी जाकर सारी आयतें देख आए। क्यों? इसलिए कि वो मेराज रूहानी है। नबी का जिस्म भी नबी का नूर होता है, इसलिए वो गए, वापस आए, वक्त गुजारा, लेकिन कुंडी हिलती रही और वक्त की रफ्तार थमी रही। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले फिरौन का ये जो पिरामिड है जो मिस्र में बनाया गया, एक नजरिया फिरौन की कब्र, लेकिन एक नजरिया, मैंने कहा मैं इस नजरिए को मानता हूं। एक नजरिया यह है कि उस दौर में आप अगर मिस्र जाएं, मिस्र में पिरामिड के अतराफ में जो चीजें हैं उसको अगर देखें, जायजा लें, तो वहां आज उस दौर में 2500 साल पहले उड़न तश्तरी की तस्वीर भी मिलेगी। ये कब कश्फ हुआ? उड़न तश्तरी स्पेस शिप कब कश्फ हुई है? कहा ये जो भी हुआ हो 1900 के बाद कश्फ हुई है, यानी 19वीं सदी में इल्म उड़न तश्तरी तक पहुंचा। 2000 साल पहले मिस्रियों ने उसकी तस्वीर बनाई थी। इसका मतलब वो कुछ ऐसे उलूम के माहिर थे। भाई किस्सा कुरान से नकल कर दूं, जनाब मूसा की कौम है बनी इसराइल। इस कौम के एक नबी का नाम जनाबे दाऊद, जनाबे सुलेमान। हजरत सुलेमान के एक वजीर, जब जनाबे सुलेमान जा रहे हैं, हुदहुद गायब,
بھئی پتہ کیسے چلا ہدہد نہیں ہے؟ چونکہ جب جناب سلیمان چلتے تھے تو ہدہد کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور اونچائی پر ہوتا تھا۔ کیوں ساتھ لے کر چلتے تھے؟ چونکہ ہدہد میں خاصیت ہے، وہ خاصیت یہ ہے جس زمین میں پانی ہوگا ہدہد وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ معمولاً آپ ہدہد کو دیکھیے گا تو پیڑ پر، درخت پر، اونچائی پر بیٹھتا ہے، لیکن جو پانی والی زمین ہے خصوصاً شیرین پانی، وہاں زمین پر بھی ہدہد بیٹھتا ہے۔ جناب سلیمان لے کر چلتے تھے تاکہ پتہ چل سکے کہ کہاں پانی ہے کہاں نہیں، کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے کہاں نہیں۔ بھائی 1 2 4 10 20 لوگ تو ہیں نہیں، جناب سلیمان کے ساتھ پورا لشکر ہے۔ ہدہد غائب، پتہ کیسے چلا؟ گرمی کا موسم ہے ماشاءاللہ، آپ باہر نکل رہے ہیں کڑک دھوپ میں، دل تو چاہتا ہے نا کوئی سایہ کیے رہے۔ جب جناب سلیمان نکلتے تو ہدہد اپنے پروں سے جناب سلیمان کا سایہ کرتا، اور جب سایہ کرتا زمین میں سایہ دکھائی دیتا ہے اگر اونچائی پر کچھ ہو۔ اگر سایہ نہ ہو سمجھ جائیے کہ وہ چیز نہیں ہے، غائب ہے۔ جناب سلیمان نے نیچے دیکھا، سایہ نظر نہیں آیا، اس لیے آیت بڑی شیرین ہے۔ آیت کہتی ہے جناب سلیمان نے کہا کہ مالی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ بھی ایک درس تربیتی ہے، ہم جیسے ہی کسی واقعے تک پہنچتے ہیں فوراً غلطی دوسرے کے نکالتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے۔ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی بتایا کہ اگر اچھائی ہو تو اس کا کریڈٹ خود کو مت دو، دوسروں کو دو، اور اگر برائی ہو تو سب سے پہلے خود کو قصوروار جانو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہدہد نہیں ہے، کہاں گیا؟ جناب سلیمان نے کہا کہ اگر ہدہد کو گرفتار کر کے لایا گیا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی ایسی خبر لائے، کوئی ایسی معقول وجہ بیان کرے جس کی وجہ سے وہ غائب ہوا تھا۔ اور جب ہدہد آیا جناب سلیمان نے عتاب بھری نظروں سے دیکھا۔ ہدہد نے کہا سلیمان نبی، آپ کی حکومت کے علاوہ ایک اور حکومت بھی ہے جس کی حاکمہ ایک خاتون ہے، ایک خاتون حکومت کر رہی ہے، شہر سبا نام ہے، اور اس حکومت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا تخت ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اس کیا عالی شان تخت رہا ہوگا؟ جناب سلیمان نے پیغام بھیجا کہ وہ کیا ہے؟ بیان یہ ہوا کہ وہ ستارہ پرست ہے، ستاروں کی پوجا کرنے والی خاتون ہے، پوری قوم ستاروں کو پوجتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان نے خط لکھا، خط میں یہ تھا کہ اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ وہ غلط بیانی کرتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام 1400 سال پرانا دین ہے۔ کس نے کہا اسلام 1400 سال پرانا دین ہے؟ جب پہلا انسان آیا تھا نا تو وہ مسلمان آیا تھا، اور وہ ہے جناب آدم۔ بس جب سے انسانیت ہے تب سے اسلام ہے۔ اب اگر کوئی اسلام لے آئے لیکن اب صحیح طور پر انسان نہ بن پایا ہو تو سمجھ جائیے مسلمان تو ہو گیا ہے، انسان نہیں ہوا ہے۔ اور اسلام کا اعتبار اس وقت ہے جب انسانیت کے ساتھ اسلام آیا ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جناب سلیمان نے کہا اچھا، پیغام بھیجا۔ اس خاتون نے اپنے مشاور کو بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد کہتی ہے کہ ایک نامہ آیا ہے جو نامہ کریم ہے، لکھنے کا انداز بتا رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے لکھنے والا، لکھنے کا انداز بتا رہا ہے بڑا کریم انسان ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروعات اللہ کے نام سے کر رہا ہے وہ۔ کہا پھر ہونا کیا چاہیے؟ کہا کچھ تحفے بھیجے جائیں، اچھے تحائف۔ اگر ایکسپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، سمجھ جائیے کہ یہ دنیاوی سلطان ہے،
تھوڑا زیادہ اماؤنٹ جائے گا، خاموشی سے بیٹھا رہے گا۔ لیکن اگر تسلیم نہیں کرتا ہے تحفوں کو تو سمجھ جانا کہ کوئی خدائی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی خدائی نمائندہ ہے۔ تحفہ قبول کرنا یعنی رشوت دینا۔ پتہ یہ چلتا ہے رشوت لینے والا خاکی ہے، ٹھکرا دینے والا نوری فرد ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلقیس نے تحفے تحائف بھیجے۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان نے تحفوں کو دیکھا اور کہا کہ اسے واپس لے جاؤ، اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے اس سے بہتر ہے۔ تحفوں کو واپس لے جایا گیا اور کہا گیا کہ اگر بلقیس اب فوراً نہیں آتی ہے یہاں پر تو میں حملہ آور ہو جاؤں گا۔ بلقیس نے جب یہ پڑھا وہاں سے چلی۔ جناب سلیمان نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، کوئی علامت ہونی چاہیے کہ اس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہماری قدرت کافی ہے۔ کہا علامت یہ ہے کہ اس کا جو تخت ہے وہ اٹھا کر لے آیا جائے، جس کو اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ بھئی پتہ یہ چلتا ہے جب الہی طاقت دکھانی ہوتی ہے تو کوئی بڑی چیز کو اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ تخت سلیمانی ہو یا در خیبر ہو، دونوں ہی الہی طاقت سے اٹھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب سلیمان نے یہ مطرح کیا، جناب سلیمان نے یہ بیان کیا۔ اب اجنہ بھی جناب سلیمان کے لشکر میں ہے، بڑے بڑے طاقتور ہیں، سب جناب سلیمان کے لشکر میں موجود۔ حضرت سلیمان نے کہا کون لائے گا؟ بڑی بڑی میٹنگ جناب سلیمان کی جگہ پر ہوئی۔ قال عفریت من الجن، جن میں سے جو عفریت ہے، اجنہ کی 7 قسمیں ہیں، ایک قسم عفریت ہے جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ عفریت نے کھڑے ہو کر کہا سلیمان علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام، میں اس تخت کو لاؤں گا۔ جناب سلیمان کے لیے تخت کو لانا اہم نہیں تھا، ٹائمنگ اہم تھی۔ یعنی بتا دیا کہ معرکہ تو کوئی بھی فتح کر سکتا ہے لیکن وقت کتنا درکار ہے، 39 دن یا 1 دن؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کا وقت کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں میں لے آؤں گا۔ یعنی یہ جو بزم سجی ہوئی ہے، یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس میٹنگ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ وہ میٹنگ 1 گھنٹے کی ہو، آدھے گھنٹے کی ہو، جو بھی ہو، اس سے قبل تخت کو لے آؤں گا۔ جناب سلیمان نے کہا نہ، یہ بہت دیر ہے۔ نوری مخلوق میں آدھا گھنٹہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، کہا بہت تاخیر ہے۔ ایک مرتبہ ایک انسان اٹھا جس کو آصف ابن برخیہ کہتے ہیں، جو جناب سلیمان کے چچازاد بھائی بھی ہے۔ بلند ہوئے، انا آتی کا بھی، میں اس تخت کو لاؤں گا۔ جناب سلیمان نے کہا وقت، کہا قبل ان یرتد طرفک، یہ پلکیں جو جھپکتی ہیں اس سے پہلے کہ آپ پلک کو جھپکے میں لے آؤں گا۔ اور یہ کہا نہیں، جیسے ہی کہا حاضر تھا وہ تخت۔ ظاہر سی بات ہے جب بات ہو رہی ہے انسان کی پلکیں 2-3 مرتبہ ادھر ادھر ہو رہی ہیں، تو اگر ہو جائیں اور کہیں کہ میں لے آؤں گا، وقت تو زیادہ ہو گیا۔ جناب سلیمان کے وسیع نے آصف ابن برخیہ نے کہا میں اس تخت کو اتنے دیر میں لے آؤں گا کہ آپ کی پلکیں ابھی جھپکی نہیں ہوں گی۔ جناب سلیمان نے دیکھا تخت حاضر ہے۔ کس کی طاقت زیادہ ہوئی؟ ایک طرف عفریت ہے جو جنوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، ایک طرف جناب سلیمان کے وسیع آصف ابن برخیہ ان کے چچازاد بھائی ہے، جنہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ جناب سلیمان نے
उस तख्त को मंगाया। किसके जरिए से? जनाब आसिफ इब्ने बरखिया के जरिए से। कितनी देर में? चश्मे ज़दन में। एक पलक झपकने की देर से पहले आसिफ इब्ने बरखिया ने तख्त को हाजिर कर दिया। वजह क्या थी? कहा इसलिए कि आसिफ को किताब का थोड़ा सा इल्म आ गया था। तवज्जो है या नहीं? किताब का थोड़ा सा इल्म आया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, कौन सी किताब? तो कुरान मजीद तो नाजिल हुआ नहीं है, वो दौर बनी इसराइल का है। किताब का थोड़ा सा इल्म आया, बस बनी इसराइल की किताब कौन सी है? मूसवी किताब, तौरात। तवज्जो है या नहीं? तौरात का पूरा इल्म नहीं आया था आसिफ इब्ने बरखिया को, तौरात का थोड़ा सा इल्म आ गया। आसिफ इब्ने बरखिया की कुदरत ये हुई कि तख्ते बिल्कीस को चश्मे ज़दन में हाजिर कर देते हैं। अब यहीं पर जहां इस कुदरत की बात है, मेरे मौला छठे इमाम फरमाते हैं कि आसिफ इब्ने बरखिया वो है कि जिनको किताब का थोड़ा सा इल्म था और उन्होंने तख्ते बिल्कीस को लाकर चश्मे ज़दन से पहले हाजिर कर दिया। क्यों? इसलिए कि एक इसमें आजम जानते थे। उस एक इसमें आजम का असर यह हुआ, उस कोसों दूर से तख्ते बिल्कीस को हाजिर कर दिया। किसी ने ताज्जुब नहीं किया, लेकिन मेरे जद वो है जो आसिफ इब्ने बरखिया के मुकाबले में जिन्हें किताब का थोड़ा सा इल्म था, मेरे जद को पूरी किताब का इल्म था। तौरात का नहीं, ज़बूर का नहीं, इंजील का नहीं, सबसे आखिरी किताब, सबसे हाई किताब कुरान मजीद का इल्म। तो अब आसिफ इब्ने बरखिया के कुरानी किस्से पर किसी ने ताज्जुब नहीं किया। अगर चश्मे ज़दन में तख्ते बिल्कीस हाजिर हो गया, लेकिन जहां अली का नाम आया 40 जगह हाजिरी की बात आई, एतराज पे एतराज होने लगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। फिरऔन ने पिरामिड को बनाया ताकि अल्लाह को खत्म कर दे, तीर मारे अल्लाह का काम खत्म हो जाए अपने गुमाने मज़ऊमा में, और मारा भी। अच्छा, अल्लाह भी इम्तिहान लेता है। आप देखिएगा, जब आप किसी चीज के जरूरतमंद हो और वो ढूंढने निकलेंगे ना, तो वो नहीं दिखाई देगा, दुनिया की सारी चीज दिखाई दे देगी। और जब आप उसकी हाजत नहीं है, तो हर 2 मिनट 4 मिनट पे वो नजर आता रहेगा। ये अल्लाह का इम्तिहान है, मेरा बंदा शाकिर है, यह काफिर बंदा है। फिरऔन ने तीर मारा, कबूतर को लगा, तीर खून आलूद गिरा। फिरऔन ने कहा मैंने अल्लाह को खत्म कर दिया है। अब अपनी मनमानी करना चाहता है। फिरऔन था बुरा इंसान, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी थी उसमें। एक, उसका दरबार हमेशा खुला रहता था, चाहे अमीर आए या गरीब आए। मैं कहता था मैं ही तो खुदा हूं, अगर ये मेरे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे। फिरऔन का दरबार हमेशा खुला रहता था। याद रखिए, हाजत मोमिन के हवाले से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कि जानते हो फिरऔन पर अजाब ना आने की एक वजह क्या है? क्योंकि उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। चाहे बड़ा इंसान आए, छोटा इंसान आए, उसकी हाजत रवाई करने की कोशिश करता था। छठे इमाम फरमाते हैं, वो अजाब से बच गया जो कि फिरऔन था, मुनकिरे तौहीद था, अल्लाह के मुकाबले में खड़ा था, लेकिन मोमिन की हाजत रवाई ने उसे अजाब से बचा लिया। याद रखना, अगर तुम्हारा दरवाजा कोई मोमिन खटखटाए और तुम तवानमंद कुदरतमंद होते हुए
उस मोमिन की हाजत रवाई न कर सको तो याद रखना अजाब में अल्लाह मुब्तला कर सकता है। और ये जो आजकल के मसाइल हैं, इतने सारे मुश्किलात आ रही हैं, हम सिर्फ ये ना कहें महंगाई बढ़ती जा रही है, मसलन फला फला मुदब्बिर जो तदबीर करने वाले हैं उन्हीं की गलती है, मसलन फला चीज कम हो गई है, घर का किराया बढ़ गया है, इनकम कम हो गई है। ठीक है, एक वजह ये सब हो सकती है, लेकिन एक वजह ये भी है कि हमारी जो कोताही है उसका तावान कहीं ना कहीं तो नजर आना चाहिए। ये एक वजह है जो कि हम मुब्तला है, वरना अगर मोमिन सही माने में मोमिन हो जाए तो अल्लाह गुर्बत में भी उसे आसानी के साथ रखेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मोमिन का इम्तिहान होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया हम इस्लाम ले आए, हम ईमान ले आए, यानी हम बच गए। असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। गैर मोमिन का ज्यादा इम्तिहान नहीं है वहां पर भी ज्यादा नहीं है। मोमिन का इम्तिहान ही यही है कि दुनिया को उसके लिए मुश्किल बनाया जाए। दो जगह है, दोनों जगह आराम नहीं मिल सकता, दो में से एक आराम को चुनना होगा। या यहां चुन लेते हैं वहां मुश्किल उठाया जाए, या फिर यहां पर मुश्किल उठा लेते हैं वहां आराम को चुना जाए। और दोनों में फर्क ये है कि एक लॉन्ग टर्म है, बल्कि ताबीर गलत है ये। लॉन्ग टर्म वहां पर जो खत्म होने वाला है, और वो ऐसी दुनिया है जहां खत्म होने का कोई मामला नहीं है। लेकिन समझाने के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 1 घंटे का सफर आपको एसी में करना है या 3 दिन का सफर एसी में करना है। जो 3 दिन के सफर को मुश्किल में गुजारे और 1 घंटे की एसी ले ले, वो अहमक इंसान है, अक्लमंद नहीं है। अक्लमंद वही है जो कहे चलो 1 घंटा जैसे तैसे गुजर जाएगा, लेकिन जो रात दिन 3 आएंगे उसमें अगर आसाइश हो जाए ये ज्यादा बेहतर है। लिहाजा एक जगह आराम मिलेगा, दोनों जगह नहीं। हाँ, सुकून दोनों जगह मिल सकता है। देखिए, जिस्मानी आराम एक जगह है, कल्बी सुकून दोनों जगह मिल सकता है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। बस आयत यह है कि लोग नूर को फूंक से बुझाना चाहते हैं। बुझ पाया? सैयदुश्शुहदा 17 मरतबा कब्र इमाम हुसैन को मिस्मार किया गया है। 1-2 मरतबा नहीं, 17 मरतबा। हर दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुश्मनी अपनी जगह पर कायम रही। नहरें बांधी गई, खेती करवाई गई। वहां पर एक दौर ऐसा आया कि जब जनाबे बहलूल का दौर था, उस दौर में भी कब्र को मिस्मार किया गया, अलामत खत्म कर दी गई ताकि शिया को मिले ही ना कब्र कहां पर थी। एक मर्तबा 2 दीवाने, आपने एक का नाम सुना है जनाबे बहलूल, मैं एक और का नाम बताता हूं जो शाम के रहने वाले थे। दोनों एक दौर में थे, दोनों दीवाने थे, लेकिन सबसे दाना थे दोनों। एक का नाम जैद मजनून है, जैद मजनून शाम के रहने वाले। एक का नाम बहलूल है। जब कब्र को मिस्मार किया गया, खेती होने लगी, नहर बांध दी गई, तो एक मर्तबा बगदाद से एक दीवाना उठता है और चलता है, जनाबे बहलूल। शाम से दूसरा दीवाना उठता है, चलता है, कहां? सरजमीन मुअल्ला, करबलाए मुअल्ला। दोनों दीवाने हैं, दोनों दुनिया की नजर में अक्लमंद नहीं है। हालांकि सबसे अक्लमंद वही है कि जो अपने दीन को इस दीवानगी की वजह से बचा ले। जनाब बहलूल और जैद शहाम, जैद मजनून चलते हैं। एक मर्तबा चलते हुए मुलाकात सरजमीन करबला पर होती है दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने जब मुलाकात की, कुछ पत्थर उठाए
اور ایک انسان جب کسی کی قبر ہوتی ہے تو علامت بنا دیتا ہے، چاروں طرف سے پتھر لگا دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے۔ ایک مرتبہ دونوں مجنون آئے، آنے کے بعد پتھر اٹھایا، پتھر اٹھانے کے بعد قبر امام حسین علیہ السلام کا حصار کیا۔ حصار کرنے کے بعد سارے حکومتی آدمی موجود ہیں، قتل کیسے کریں؟ یہ تو دیوانے ہیں، حکومت کے لیے عیب ہو جائے گا، پروپیگنڈا ہو جائے گا کہ یہ نہ اچھوں کو چھوڑتے ہیں نہ مجنون کو چھوڑتے ہیں، اس لیے عورتوں اور دیوانوں پر حملہ نہیں ہو کر سکتے۔ قبر کو چاروں طرف سے دیوار بنائی، اینٹ لگا دیے، اینٹ لگانے کے بعد علامت قائم کی۔ علامت جب ہو گئی، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں دونوں، اور اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ نور خدا کو اپنے پھونک سے مٹانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگ جائے۔ یہ دیوانے تھے، لیکن بتا دیا کہ جو نور سے ٹکرائے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اللہ کا نور ٹکراؤ نہیں ہے، جو بھی ہے نور الہی کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتا۔ امام حسین کے حوالے سے دیکھیے کتنے فتوے نکلے، جب سے تاریخ شروع ہوئی تب سے فتوے۔ ایک دور تھا متوکل لگاتا تھا فتویٰ، اچھا مفتی بھی ایسے ہوتے ہیں جو مفت والے مفتی ہوتے ہیں، ایک فتوے والا مفتی ہے اور ایک مفت والا مفتی ہے۔ فتوے والے مفتی الگ ہیں، مفت والے مفتی الگ ہیں۔ مفتی فتویٰ دے رہا ہے کون؟ متوکل عباسی، جس کو علم کے عین سے آشنائی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ متوکل فتویٰ دے رہا ہے قبر مسمار۔ وہ دور گزرا، آتے آتے ہم تاریخ ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو غنیت الطالبین کے مؤلف نے بھی فتویٰ دیا، بڑے آن بان شان سے بغداد میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلا فتویٰ، تعزیہ داری حرام، رونا حرام، بدعت۔ مؤلف غنیت الطالبین، بھئی اتنا پریشان نہیں ہوئیے، آپ جانتے ہیں، رگ رگ سے واقف ہے۔ بس اگر میں بڑے پیر کہہ دوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ گیلانی، شہر گیلان کا، کہ جس کو عربی میں جیلان کہتے ہیں، پہلا فتویٰ ہندوستان کی سرزمین کا، تعزیہ حرام، رونا حرام، بدعت، ماتم کرنا حرام، سید الشہداء کے غم میں آنسو بہانا حرام۔ اچھا وجہ بھی دیکھیے، وجہ بیان کی ہے، اور میں 100 شکر کرتا ہوں ان لوگوں کا کہ انہوں نے صحیح دین سمجھا دیا ہے۔ کہا رونا حرام کیوں؟ امام حسین پر۔ کہا اس لیے کہ اگر ہم روئیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، اور ظلم کس نے کیا؟ یزید نے۔ کہا یہاں تک وہ آتا ہے، کہتا ہے وہ غلط کیا یزید نے، غلط آدمی، لیکن ہمیں جب یہ پتا چلے گا کہ امام حسین پر ظلم ہوا ہے، اس ظلم کی وجہ سے ان پر رونا صحیح ہے، یزید پر لعنت بھی صحیح ہو جا رہی ہے۔ تو اگر یزید ظالم ہے تو اس سے پہلے والوں نے یزید سے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، ہمیں پھر وہاں بھی آنا ہوگا۔ لہذا مرغی چرانے کی سزا پھانسی دے دی جائے تاکہ بکری کی چوری پر بہت بڑا معاملہ ہو جائے۔
यहीं पर रोक लेते हैं, दूसरों तक न पहुंचे। इकरार कर लिया है कि हमारे बुजुर्गों में बुराई है लेकिन हम रोक रहे हैं, तो वो और इमाम होंगे कि जिनकी बुराई को अवाम बचाए। हमने ऐसों को माना है कि जो इमाम है अवाम को बुराई से बचा रहा है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। या रोना हराम, बिदअत हराम। अच्छा, वजह अल्लाह ने भी पैदाइश ही के वक्त ये शुबहा दूर कर दिया कि वो चीज जो अल्लाह की फितरत में है वो रोना है। बच्चा अगर ना रोए तो वो एबनॉर्मल होता है, यानी रोना फितरत है। अल्लाह ने पैदाइशी के वक्त सबको बता दिया कि जो चीज बिदअत होगी वो फितरत नहीं बन सकती, और जो फितरत है वो बिदअत नहीं हो सकती। तो रो कर बच्चा एक तो अपने एहसासात का इजहार कर रहा है, दूसरा एक इजहार उसके जो जहन दिमाग में एसिड है वो निकाल रहा है, तीसरी चीज अल्लाह ये भी बता रहा है कि गमे हुसैन में रोने पर फतवा लगाने वाले देखें, पहले कोई ऐसा बच्चा तो पैदा करके बताए जो हंसता हुआ पैदा हो, और अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा पैदाइश के वक्त हंसने लगे फिर माँ बाप को रोना पड़ेगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल सैयदुश शुहदा नूर है, इस नूर को मिटाने की कोशिश की गई। अल्लाह हिफाजत करने वाला है, बंदों के इख्तियार में है ही नहीं। हम और आप कुछ नहीं है, हमारी और आपकी कोई बिसात नहीं। बड़ी बड़ी हस्तियां आई, खत्म हो गए। क्या जियारत इमाम हुसैन रुक पाई? आजादारी रुक पाई? जी, वक्ती तौर पर हो सकता है कुछ जगह पर 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल तक ये आजादारी में रुकावट पैदा कर दी गई हो, लेकिन जैसे ही वो रुकावट हटी, जैसे पहले आबोताब से थी उससे बढ़कर आबोताब आया। हालांकि अगर हमारे मरहुमीन के हवाले से किसी को रोक दिया जाए, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल बाद एक नस्ल गुजर जाएगी, भूल भुलाकर बैठ जाएंगे। लेकिन सैयदुश शुहदा जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और गुजर रहा है, वैसे वैसे एक हरारत पैदा होती जा रही है दिल में। हर तरीके से इमाम हुसैन के फिदाई मौजूद होते जा रहे हैं। एक फिदाई और भी है करबला में। जब इमाम हुसैन मक्के से अपने हज को उम्रे में तब्दील करके वहां से खारिज होते हैं, निकलते हैं, तो एक और काफिला भी साथ साथ चला। यानी कुछ दूर जाने के बाद एक छोटा सा काफिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते से चल रहा है। ये काफिला ज़ुहैर इब्न क़ैन बिजली का है। ज़ुहैर इब्न क़ैन बिजली असदी बनी असद के कबीले से हैं, यानी उसी कबीले से हैं जो जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर का कबीला है। हबीब इब्न मज़ाहिर असदी उसी कबीले से ज़ुहैर इब्न क़ैन बिजली है कि इमाम हुसैन ने ज़ुहैर को एक खिताब दिया है करबला में। वो खिताब है मोमिन आले फ़िरऔन का। करबला के मोमिन आले फ़िरऔन ज़ुहैर हैं। जनाब ज़ुहैर चले, जनाब ज़ुहैर का मजहब सब ने लिखा है, सारी किताबों में मौजूद है। एक लफ्ज लिखा है इनके मजहब के आगे कि अन्नज़ुहैर काना उस्मानियुल मजहब। जनाब ज़ुहैर मजहब उस्मानी से ताल्लुक़ रखते थे। आज के दौर में जैसे शिया का नाम हर दौर में अलग अलग रहा है, वैसे ही गैर शिया का नाम भी अलग अलग रहा है। आज कुछ है
اس دور میں اس مذہب کو عثمانی مذہب کہا جاتا تھا. جناب زہیر اسی سے تعلق رکھتے تھے. حضرت زہیر چلے. امام حسین جہاں خیمہ لگاتے ہیں وہاں انہیں پسند نہیں تھا خیمہ لگانا. جناب زہیر چلے. ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں جناب زہیر پہلے ہی سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. امام حسین نے بھی دوسری جانب اپنے خیمے کو نصب کر لیا اور خیمہ نصب کرنے کے بعد پوچھتے ہیں عباس یہ کس کا خیمہ ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین کو بتایا گیا کہ یہ زہیر ابن قین بجلی کا خیمہ ہے. امام حسین نے فرمایا کہ زہیر کو بلاؤ، زہیر سے کچھ بات کرنی ہے. زہیر کون ہے؟ زہیر وہ ہے کہ جنہیں پسند نہیں ہے جہاں امام حسین خیمہ لگائے وہاں حسین ناگوار سمجھتے ہیں، وہاں زہیر ناگوار سمجھتے ہیں اپنا خیمہ لگائے. ایک مرتبہ لقمہ اٹھا رہے تھے، قاصد آیا، قاصد حسین ہے. آنے کے بعد کہتا ہے اے زہیر ابن قین تم کو حسین نے یاد کیا ہے، تم کو حسین بلا رہے ہیں. ایک مرتبہ لقمہ ہاتھ پر خشک ہو گیا، ہاتھ سے لقمہ نہ نیچے کو جاتا ہے نہ اوپر کی جانب آتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ہے. زہیر کی زوجہ نے کہا زہیر کیا ہوا؟ کہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ حسین ابن علی نے مجھے بلایا ہے، فاطمہ کے لال نے مجھے بلایا ہے. بیوی نے کہا زہیر پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں نہ جاؤں. زوجہ محبان اہل بیت میں سے تھی، زوجہ شیعہ تھی. کہا زہیر تمہاری مرضی ہے، دیکھو جانا نہ جانا، ان کا ساتھ دینا نہ دینا تمہاری مرضی، لیکن ایک مرتبہ سن تو لو کہ سید الشہداء کہہ کیا رہے ہیں. تم انہیں نہ مانو لیکن یہ تو مانتے ہو کہ زہرا کے فرزند ہے، یہ تو مانتے ہو کہ نبی کے نواسے ہے. ارے جا کر بات سن لینا، بات ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی. زہیر کی زوجہ چالاک تھی، چاہتی یہ تھی کہ زہیر ایک مرتبہ حسین کے دامن میں چلا جائے، پھر حسین کا دامن خود زہیر کو اپنے اندر سمو لے گا. اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. جناب زہیر ایک مرتبہ امام حسین کے خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں، امام حسین کے پاس جاتے ہیں، غلاموں کو باہر کھڑا کیا، امام حسین کے پاس تک و تنہا گئے. امام حسین اور زہیر میں کیا بات ہوئی یہ تاریخ نے نہیں بیان کیا ہے، کیا گفتگو، کیا اسرار اور راز بیان ہوئے یہ کسی تاریخ میں نہیں آیا. لیکن ہاں تاریخ میں یہ ضرور آیا تھا کہ زہیر عثمانی گئے تھے، علوی پلٹے ہیں. ایک مرتبہ خیمے سے باہر آتے ہیں، غلام کی طرف دیکھا، کہا اے غلاموں آج سے تم آزاد ہو، زہیر نے تمہیں آزاد کر دیا. ایک مرتبہ زوجہ کی طرف آتے ہیں، زوجہ سے کہا اے میری وفادار بیوی بڑی زحمت اٹھائی ہے، آج سے آپ بھی آزاد ہیں، آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں. ایک مرتبہ سارے مال کو اپنے گھر کو بیوی کے حوالے کیا اور انہیں حوالے میں دے دیا. کہا آپ کا مال، آپ کا گھر اب آپ جانیے اور آپ کا کام جانے. کہا زہیر کیا ہو گیا؟ ایسے گئے تو نہیں تھے. کہا ہاں گیا تھا فقیر، لوٹا ہوں غنی. ارے حسین جیسی دولت مل گئی ہے، اب مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. یہ زہیر ہے حسین کے ہمراہ، رکاب حسین میں تیروں کو کھایا، تلوار برداشت کی، حسین پر جان نچھاور کر دی اور حسینی سرفراز ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام
جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے۔ بار الہ ہمیں صحیح معنی میں حسینی قرار دے۔ بار الہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، جنہوں نے ہمیں فرش عزا سے آشنا کیا، پالنے والے ان سب کی مغفرت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جو عزادار پچھلے سال تک فرش عزا کی زینت تھے، بار الہ اب زیر زمین زیر خاک ہیں، ان سب کی بخشش فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جو زندان میں انہیں زندان سے رہائی عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جوانوں کو دیندار قرار دے۔ بار الہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا حسین یا حسین۔ ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آتے، ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آتے، کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آتے، کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آتے، دیر ہو گئی بابا آپ کیوں نہیں آتے، کہہ رہی ہے ایک دکھیا آپ کیوں نہیں آتے، میرے سر کی چادر بھی چھین لی لعینوں نے، میرے سر کی چادر بھی چھین لی لعینوں نے، ہو گئی مٹھے پردہ آپ کیوں نہیں آتے، کہہ رہی ہے دکھیا آپ کیوں نہیں آتے، بعد آپ کے بابا حال یہ ہوا میرا، آپ کے بابا حال یہ ہوا میرا، گیا میرا کرتا آپ کیوں نہیں آتے، کہہ رہی ہے دکھیا آپ کیوں نہیں آتے، ہٹ گئی لویں میری دونوں کان زخمی ہیں، ہٹ گئی لویں میری دونوں کان زخمی ہیں، چین اب نہیں ملتا آپ کیوں نہیں آتے، کہہ رہی ہے دکھیا آپ کیوں نہیں آتے، ٹوٹ پر اکیلی ہوں
گھٹ رہا ہے دم میرا اونٹ پر گھٹ رہا ہے دم میرا کیسے میں رہوں زندہ آپ کیوں نہیں آتے آپ کیوں نہیں آتے مجھ کو پوچھتے ناکا پر رسیوں سے باندھا ہے مجھ کو پوچھتے ناکا پر رسیوں سے باندھا ہے میرا سینہ آپ کیوں نہیں آتے آپ کیوں نہیں آتے سر حسین کا بتا رو رہا تھا نیزے پر سر حسین کا رو رہا تھا نیزے پر سن کے بہن بیٹی کا آپ کیوں نہیں آتے شبیر کا ماتم ہے شبیر کا ماتم ہے عباس کا پرچم ہے عباس کا پرچم ہے شبیر کا ماتم ہے تنظیم حسینی ہے یا حسین